الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 254 سے ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل اس سے، ان یأتی یوم، کہ آ جائے ایک دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، ولا خلۃ، نہ کوئی دلی دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قیوم ہے، لا تأخذہ سنہ، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذنہ، سوائے اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے جس کا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسعت والی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر کوئی بھاری نہیں ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا ہی بلندی والا اور بڑے ہی عظمتوں والا ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں پہلی آیہ مبارکہ سے متعلق گزشتہ کلاس میں اور اس سے پچھلی آیات پر بھی تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل کا جالوت کے مقابلے میں اور اس کی قوم کے مقابلے میں ایک بادشاہ کا مطالبہ کرنا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کرنا، اور پھر اس کے بعد قتال کا ہونا، جس سے پہلے
ایک آزمائش میں ان کی ایک بڑی تعداد فیل ہو گئی اور تھوڑے سے لوگ جو ایمان والے تھے وہ میدان میں اترے، اور اللہ نے ان تھوڑے سے لوگوں کو بھی ایک بڑی جابر اور جنگجو قسم کی قوم کی اور نصرت عطا فرما دی۔ اس سارے بیان کے بعد فرمایا کہ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مختصر سا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد ان ساری تفاصیل کے بعد ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ تو پہلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ایمان والو خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے اگر تم ایک بات کو مد نظر رکھ لو تو تمہارے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ خرچ کرتے ہوئے اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کسی کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں تو پھر عام طور پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، جو چیز مفت میں ملی ہوئی ہو، خود اس پر کوئی انسان نے محنت نہ کی ہو، تو دل اس کے اوپر تھوڑا بے رحم ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے میں اس کے متعلق انسان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان یہ سمجھتا ہے یہ چیز میں نے بڑی محنت سے بڑے پاپڑ بیل کر جو ہے وہ کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تصور دیتے ہیں کہ اپنے مال کے متعلق یہ جان لو کہ یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تم سے طلب کیا ہے، زیادہ طلب نہیں کیا۔ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ کمال مہربانی کا معاملہ ہے کہ پہلے اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں اور پھر اس رزق میں سے تھوڑے سے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا کتنا ہے کہ اگر تو کوئی بندہ اتنا مالدار ہے کہ پورا سال اس کے پاس ایک مخصوص مقدار میں مال رہے تو تب جا کر وہ صاحب نصاب بنتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر بھی کل مال کا صرف 2.5% اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا ہے، 97.5% اپنے پاس رکھنا۔ اور اس پر اگر انسان کے پاس پورا سال اتنا مال نہیں رہا تو یہ 2.5% بھی اللہ نے فرض نہیں کیا، اور اس کے ساتھ اپنی جملہ ضروریات اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، قرابت داروں پر خرچ کرنا، اس سب کو بھی اللہ رب العزت انسان کے لیے صدقے کے طور پر لکھ دیتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کسی چھوٹے سے گائے کے بچھڑے کو پالتا پوستا ہے اور وقت کے ساتھ وہ ایک بڑا تنومند قسم کا بیل بن جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسان کے صدقے کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے روز اللہ جب اجر عطا فرمائیں گے انسان حیران ہوگا کہ اللہ میں نے تو اتنا کیا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمانا۔ دوسری جگہ سمجھایا کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کے لیے 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے، جیسے فرمایا ایک دانے سے ایک جب پودا نکلتا ہے اس پودے کے اندر 7 ڈالیاں ہوتی اور ہر ڈالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو یہ ایک دانے سے نکلنے والا ایک پودا 700 دانے اگر دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ عطا فرما دیتے ہیں تو آخرت میں اللہ رب العزت نے کتنا عطا فرمانا۔ اور پھر بعض ایسے ہیں من یشاء بغیر حساب، جن کو اللہ ایسے رزق عطا فرماتا ہے اور اجر عطا فرماتا ہے کہ اس میں پھر حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہوتا، بغیر حساب کتاب کے اللہ عطا فرماتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہا ہوں تو وہ پھر خرچ کرتے ہوئے ایک تو وسعت کے ساتھ خرچ کرتا، اور دوسرا پھر اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ جس مال میں سے صدقہ دیا جاتا اس میں کمی نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یقیناً بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ کی بات تو ویسے ہی سب سے سچی بات،
لیکن اگر قسم بھی اٹھا لی ہے تو وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے اٹھائی ہے کہ انسان کا دل مال کی محبت پہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ حباً جما ہے، قرآن نے کہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جما، تم مال کی محبت میں بڑے یعنی جم جاتے ہو، بڑی تمہارے اندر بسی ہوئی ہوتی ہے یہ محبت، تو اس کو کھرچنا، اس کو اندر سے نکالنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے اندر سے نہ نکالے تو وہ کبھی بھی آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اصول بھی یہ بتایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس معیار پر نہیں پہنچ سکتے جس معیار کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو چیز سب سے اچھی اور بھلی لگتی ہے، جب وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار ہو جاؤ گے تب جا کر تمہارے اندر وہ تقوی اور نیکی کا معیار پیدا ہوگا جس پر انسان آ کر اللہ رب العزت کی خاطر بہت سارا کچھ قربان کر دیتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ساری زندگی یہ تمہارے پاس رہے گا؟ کیا ہمیشہ یہ مال میری ملکیت میں رہے گا؟ میں جمع کرتا رہوں تو میرا یہ جمع جتھا میرا ہی رہے گا؟ ایسا تو نہیں۔ اس لیے فرمایا من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی بڑی دلی دوستیاں کام آنے والی ہیں، نہ کوئی سفارشیں کام آنے والی، کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا عمل نہیں بھی ٹھیک ہوگا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے جگاڑ لگا لوں۔ دنیا میں یہی معاملات ہیں نا، یا جو مجرم ہے وہ انصاف کرنے والے کو خرید لیتا ہے، یا کوئی بڑا دلی دوست اس کا ہوتا ہے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، یا پھر کہیں سے کسی بڑی ہستی کی سفارش کروا لیتا ہے اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پامال کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں مجرموں کے قانون سے بچنے کے لیے یہ تین حربیں ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں تینوں میں سے کسی کیٹیگری میں فال کر کے ہی اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے روز یہ نہیں ہو سکے، قیامت کے روز ان تینوں معاملے میں کوئی بندہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو مالک یوم الدین ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک، اور وہ مالک ہونے کی حیثیت میں انصاف قائم کرے، کیونکہ جس دن اللہ رب العزت انصاف کے لیے اپنا ترازو لگائیں گے اور اپنے عرش پر براجمان ہو کر انصاف کریں گے، اس دن انصاف کے ہر قسم کے تقاضے پورے ہوں۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی عادل قسم کا حکمران یا بادشاہ یا منصف یا قاضی اپنی مسند پر انصاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی تعریف اسی صورت میں ہوتی ہے کہ وہ واقعتاً انصاف کرے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ اور حقیقی انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں تو آپ کسی کو حقیقی انصاف نہیں دے سکتے۔ کسی نے اگر کسی کا قتل کر دیا ہے تو قاتل کو اگر سزائے موت بھی ہو جائے تو قتل کا مداوع تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک سزا ہے، ایک معاملہ ہے، اللہ نے دنیا کے اندر اس لیے سزا مقرر کی ہے کہ قتل کرنے والا ہزار بار سوچے کہ اگر میں نے قتل کیا اور قانون واقعتاً امپلیمنٹ ہوتا ہو تو میری بھی جان جائے، اور ہر انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے رک جائے گا، وگرنہ دنیا کی زندگی کے اندر مداوے 100% نہیں ہو سکتے۔ 100% مداوع اور 100% انصاف اور 100% ظالم کا جو احتساب ہے وہ قیامت کے روز ہی ہو۔ اس لیے اللہ نے قیامت کا روز قائم کیا ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ آگے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس نے کھا لیا اور وہ فنا ہو گیا، جو اس نے پہن لیا اور وہ پرانا ہو گیا، اور جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان تین مدات سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ سمجھتا تو ہے کہ یہ میرا مال ہے، لیکن وہ مال اصل میں ورثاء کا ہے۔ وہ جو جمع جتھا ہے میں سمجھتا ہوں میرے پاس، ابھی میرا سانس اکھڑ جائے
تو میرے سارا مال میرے ارد گرد والے لوگ آپس میں تقسیم کریں گے اور وہ ان کی ملکیت میں چلا جائے گا، بالکل اس طرح جس طرح میرے سے پہلے والوں کا مال میری ملکیت میں آئے۔ تو انسان کا وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ تو فللورثہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو الورثہ کا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے آگے بھیجنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو ہم ایسا کریں گے کہ ہم وصیت کر جائیں گے، اور اسلام نے اجازت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو انسان وصیت کر جاتا ہے جی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو 1/3 مال میں سے ایسے 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 خرچ کر دینا۔ اگر اس کے ورثاء اچھے ہوں، دیندار ہوں، تو وہ اس وصیت کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو، اور عام طور پر مال کی محبت میں پیچھے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ 100 کے بہانے بنا کر اپنے معاملات سیدھے کر لیتے ہیں اور وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ اب شکوہ ہوتا ہے کہ جی دیکھو بڑوں کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، تھوڑا سا بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ جب اپنی زندگی میں اپنے ہی مال میں تصرف کرتے ہوئے دل اتنا وسیع نہیں تھا کہ میں اپنے لیے ہی آگے 1/3 مال اللہ کے ہاں یا اس سے کم، بہرحال جتنا بھی اللہ توفیق دے، میں کر جاؤں خرچ، کل کو ان کے کیا مسائل ہوں، کیا مجبوریاں ہوں، کریں نہ کریں، یہ کوئی باؤنڈ تو نہیں ہوں گے کہ میں موجود ہوں گا میں ان کو کہوں گا نہیں ایسے کرنا۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں خود اتنے کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر پاتے، تو پیچھے آنے والے تو شاید ہم سے زیادہ کمزور۔ اس لیے یہ فیصلہ خود کر لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو ہم نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، خرید و فروخت بھی کوئی نہیں ہوگی، اور دلی دوست بھی کوئی نہیں ہوگا، اور شفاعت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، لیکن ان باتوں کا انکار کرنے والے ہی وہ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی انسان اس فلسفے کا انکار کر کے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی کس نے کل دیکھا ہے، مریں گے تو دیکھیں گے، سوچیں گے کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ کچھ سوالوں کے جواب نہ دے لے، اور ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق۔ یہ مال سے متعلق سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ دونوں جانب پوچھی جائے۔ کمائی ہونی بھی حلال چاہیے اور خرچ بھی حلال پہ ہونی چاہیے۔ کمائی ہے حلال کی، خرچ ساری حرام کاموں پہ ہوتی رہے تو یہ بندہ بھی کامیاب نہیں۔ کمائی حرام کی ہے اور اس سے حج عمرے پہ جا رہا ہے، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں باتیں، کمائی ہو بھی حلال کی اور خرچ بھی اچھے کاموں پر ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک تعلیم دی ہے، لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نیک لوگوں کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ یعنی اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، اجر ثواب کے لیے آپ سوچتے ہیں یار اللہ اسلام نے بار بار اس بات کا حکم دیا کہ کھانا کھلایا ہے، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا مال نیک لوگوں پر لگے، اچھے لوگوں پر لگے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جی روڈوں کی سائڈ پہ پڑے ہوئے جتنے پوڈری ہیں اور جتنے چرسی ہیں اور جتنے موالی ہیں ان کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور ایک آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ دین پڑھنے والے اور طلبہ علم اور خیر والے اور نماز پڑھنے والے جو بچے مدارس کے اندر بیٹھے ان کو کھانا کھلانے۔ تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ یقینی طور پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ خیر پر ہیں، اچھائی پر ہیں، ان پر خرچ کریں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں ایک ناسور بنے ہوں اور آپ نے ان کو اس طرف لگایا ہوا ہے کہ بس وہ ایک عضو معطل کی طرح پڑے رہیں اور آپ کو ان کو جا کر روٹیاں کھلاتے رہے، اور وہ جو ہے معاشرے میں چوری چکاری بھی کریں، اور اسی طرح جو آمد الناس کا مال ہے، کہیں لوہے کا ڈھکن ہے وہ بھی اٹھا لیں، کہیں پر روڈ پہ کوئی کیٹائز لگی ہیں وہ بھی اکھاڑ کے لے جائیں، ہر طرف نقصان ہی پہنچاتے رہیں اور اپنے نشے پورے کرتے رہے، اور ساتھ میں روٹی ان کو مفت میں مل رہی ہے وہ کھا رہے۔ اس لیے انسان کو توجہ ہونی چاہیے کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر۔ اب فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیہ مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کنیت تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے۔ اور یہ صحابہ کرام کا عمومی طرز عمل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال پوچھتے تو وہ ادباً جواب معلوم ہونے کے باوجود آگے سے یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اگر اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات بتاتے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے سنتے اور یاد کر لیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تقاضا کرتے کہ نہیں آپ ہی جواب دیں تو پھر وہ اپنی طرف سے جواب دیتے۔ تو پہلے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ علم رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس پر حضرت ابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میرے خیال میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، یہ جو آیا ہم نے ابھی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ایسے ہاتھ مار کے تھپکی دی اور فرمایا ابی تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کو کتاب و سنت کا فہم ہو اور قرآن مجید کے متعلق اس کے پاس علم ہو، اس کی آیات کے متعلق علم ہو، اس کے فضائل اور اس کی جو ہے نا ادراک اور اس کی تفسیر کا متعلق علم ہو، اس بندے کا علم مبارک علم اور یہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور ہمیں بھی ان لوگوں کو مبارک سمجھنا چاہیے اور مبارکباد کا مستحق بھی سمجھنا چاہیے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں ایسے معیار پر چلے گئے ہیں اور ایسی ایک دوڑ کے اندر شامل ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے سائنسز کے اندر تو ڈگریز لینا وہ بڑا ایک چارمنگ بھی ہے اور بڑا ہم اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں اور بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے مقابل اگر کوئی بندہ حقیقی علم کے اوپر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا ہو تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا سیکنڈری سی چیز ہے جاتی۔ اور وہ یہ اسلوب کیوں آیا کہ ہمیں اسکولوں کالجوں میں سے یہ تربیت مل جاتی ہے کہ اسلامک سٹڈیز یا اسلامیات تو بس ایک مضمون، ایک غیر ضروری کم نمبروں کا چھوٹا سا مضمون ہوتا ہے جو کوئی بھی آ کر کسی بھی طریقے سے پڑھا کر چلا جائے، بس ٹھیک ہے، ہمیں اس کی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو منذر آپ کو یہ علم مبارک ہو۔ اور آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے جس کے بہت سارے فضائل کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ وارد ہیں، ان میں سے چند ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بغیر اٹھے اور بغیر کسی سے گفتگو کیے آیت الکرسی کو پڑھنا عادت بنا لیتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ کس ترتیب کے ساتھ؟ ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے کسی سے گفت و شنید سے پہلے جو اذکار کرنے ہیں اس میں آیت الکرسی کو اپنی عادت بنا لے۔ آپ نے فرمایا جے مرے گا اور سیدھا جنت میں جائے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی توحید کا ایسا بیان ہے اور اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کے تعارف کا ایسا بیان ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کے لیے باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار، اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے تعارف کو سمجھ لینا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سورہ اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن 10 پاروں کے برابر ہے، 30 پاروں میں سے 1/3 قرآن کے برابر سے سورہ اخلاص ہے۔ کیوں ہے؟ کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات اس انداز میں بیان ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کا تعارف بیان ہوا ہے کہ وہ 1/3 قرآن بنی۔ اور یہ آیا مبارکہ تمام آیات میں سب سے افضل اور عظیم کیوں ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا تعارف۔ اس لیے جو بندہ اللہ رب العزت کا تعارف سمجھ کر اس کو اپنا پڑھنا عادت بنا لے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل، یہاں سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ نے اس کو انشاءاللہ اپنی جنت میں داخل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان مبارک لوگوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بڑی معروف ہے اور صحیح سند کے ساتھ سیاہ ستہ کے اندر تقریباً تمام ہی کتب کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال پر جو ہے وہ چوکیدار بنایا۔ تو کہتے ہیں ایک رات ایک بندہ آیا، اس نے چوری کی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگا جی میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑا غریب آدمی، یہ ہے وہ ہے۔ ان کا دل نرم تھا، انہوں نے اس کی باتیں شاتیں سن کے چھوڑ دیا کہ چلو چوری کی تو نہیں نا، پکڑ ہی لیا میں نے۔ دوسرا دن دوسری رات آئی،
اس پہ پھر وہ آیا، پھر پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھائی تم تو کوئی عادی بندے لگتے ہو۔ اس نے پھر بڑی منت سماجت کی، ان کا دل پھر پسیج گیا، پھر چھوڑ دیا۔ اور دوسری ایک اور روایت کے مطابق یہ دونوں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول رات ایسے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور زیادہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں چھوڑتا ہی نہیں۔ بڑی اس نے منتیں سمجھتے کہ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہی کروں۔ کہنے لگا اچھا چلو پھر میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ بات سن کر مجھے چھوڑ دو تو شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑو گے۔ انہوں نے پھر مان لی بات۔ کہنے لگا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر تم یہ اپنے مال پر پڑھ لو یا یہ پڑھ لو تو وہ چیز شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتی۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی ابو ہریرہ تمہارے چور نے کیا کیا رات کو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، اس نے بڑی منتیں کی، میں نے نہیں چھوڑا۔ کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، اس نے بڑی منتیں کی، میں نے نہیں چھوڑا۔ آخر اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ آئندہ اگر تم چوروں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو رات کو، تو یہ چور اچکے اور شیطانوں سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، وہ تم سے سچ کہہ گیا ہے وہ حالانکہ وہ بڑا جھوٹا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے یہ 3 دن سے تم کس سے ملاقات کر رہے ہو، کس کو پکڑ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آتا تھا، اور 3 دن تم نے اس کو پکڑا، اور اب وہ آخر میں جان چھڑانے کے لیے صحیح بات تمہیں بتا کر گیا حالانکہ ہے جھوٹا۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں اس حدیث سے۔ جب بھی حدیث آتی ہے نا یہ بات میں ضرور سمجھتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی، اور وہ ہوتی ہے کہ حکمت کی بات اور حق بات وہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہوتا ہے، خواہ اس کا بتانے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بات سچ ہے لیکن چونکہ شیطان نے بتائی ہے اس لیے تم نے عمل نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں سچ بول گیا ہے جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچی ہے، تو یہ حکمت کی بات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آیت الکرسی کو بہت زیادہ اپنے املاک پر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح سند کی روایت جو ہے وہ متعدد حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک تھیلا تھا جس میں کھجوریں ہوتی تھیں، میں سنبھال کر ان کو رکھتا تھا اور قیمتی کھجوریں ہوتی۔ انہوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ اس میں سے کچھ کھجوریں جو ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میں ذرا گھات لگا کے بیٹھا کہ رات کو دیکھوں کون ہے جو میری یہ کھجوریں جو ہے نا چوری کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سا لڑکا جو ابھی تازہ جوان ہوا تھا وہ نہ آیا اور اس نے کھجوریں نکالنے کی کوشش کی تو پکڑ لیا۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو اس کی شکل و حیت دیکھ کر نا مجھے تھوڑا سی حیرت سی ہوئی، تو میں نے کہا انسان ام جنی، تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو وہ کہنے لگا جنی، میں جنات میں سے ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ذرا یہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا پنجہ جو ہے نا وہ کتے کی مانند تھا، اور اس کے اوپر بال بھی تھے اس طرح، اور بڑا نحیف سا ہاتھ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ سارے جو جنات ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کمزور سے؟ تو کہنے لگا میں اپنی قوم کا سب سے طاقتور ہوں۔ اور ایک اور روایت میں جہاں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے کہ انہوں نے پکڑ کے اس کو گرا لیا تھا، تو وہ کہنے لگا ابھی تو میں سنبھلا نہیں، ذرا آپ کا داؤ چل گیا ہے، کشتی ذرا میرے ساتھ دوبارہ کر لیں۔ انہوں نے ان کو موقع دوبارہ دیا اور دوسری مرتبہ بھی ایسے پٹخ کے نیچے پھینکا۔ وہ کہنے لگا اس دفعہ بھی میں سنبھل نہیں سکا۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو ابی بن کعب نے اس کو کہا کہ تم سارے اتنے ہی بودھے ہوتے ہو؟ تو کہنے لگا میں تو اپنی قوم کا سب سے طاقتور ہوں۔ اب حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم میرے مال میں سے آ کے چراتے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جو صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی آپ کے مال میں سے صدقے کے طور پہ اپنا حصہ وصول کرتا چلوں۔ اب وہ اپنی بات اس نے گھڑی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ تم جیسوں سے جان چھڑانے کا پھر طریقہ کیا ہے؟
کہ روز میں گھات لگا کے بیٹھوں، اب اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے قرآن میں آیت الکرسی ہے نا، اگر تم یہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پہ پھونک دو گے تو ہم جیسے شریروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اذکار اور بالخصوص آیت الکرسی اور آخری جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور صبح و شام کی حفاظت کی جو دعائیں ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا ہتھیار ہمیں دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کو اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سفر کر کر کے لوگوں کے پاس جا کر پیسے خرچ کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ ان کو سمجھ نہیں آتا جو ان کو کہتا ہے کہ بھائی طہارت پاکیزگی کا خیال کرو، 5 وقت نماز پڑھو اور صبح و شام کے اذکار کرو، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کیا کرو اور قرآن لگایا کرو۔ یہ سارے جس کو کہا ہوا ہے نا جی یہ ہوا ہے، جادو چڑھا کیا ہوا ہے، جنات آئے ہوئے ہیں، فلاں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور جن بھوت پریت کو ہم نے اتنا بڑا بنا لیا کہ ڈرتے ہیں ان سے جس قدر۔ ابی بن کعب والی روایت میں وہ کہتے ہیں تم سارے اتنے بودھے ہوتے ہو۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جنات اور شیاطین کے مقابل انسان اپنے ایمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان مضبوط ہو وہاں شیطان آگے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ عمر جہاں سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیتا۔ کیوں؟ حضرت عمر کو تو وہ دکھتا بھی نہیں تھا، لیکن ان کی ایمانی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ شیطان کو اس بات سے ہی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے گزرے جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر۔ تو ایمان مضبوط کرنا یہ بڑا ضروری۔ تو آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کو اچھے طریقے سے سمجھنا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، اور اس کو اپنے اذکار کے اندر صبح اور شام کے اندر، اپنی نمازوں کی رکعات کے اندر، اور جس طرح ہم نوافل یا سنتیں پڑھتے ہیں ان میں پڑھنا، اور اس آیت کے ساتھ محبت کرنا۔ کیوں کہ جن آیات میں یا صورتوں میں اللہ رب العزت کا وصف بیان ہوا ہے ان سے اگر بندہ اس لیے محبت کرے کہ یہ آیات مجھے اللہ کا تعارف دیتی ہیں، تو یہ محبت بھی بڑی قیمتی ہے۔ وہ صحابی تھے نا جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھا کرتے، اور باقی صحابہ نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، پڑھنی ہے تو پڑھو۔ سفر میں تھے، وہ امام تھے۔ جب واپس پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر رحمان کی صفت بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس صورت سے اللہ کی صفت کے بیان ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی اس کتاب کی آیات سے محبت کرنا، دل سے ان کو پڑھنا، ان کا ورد کرنا، ان کو اپنے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو، ان کے معنی اور مفاہیم کو سامنے رکھ کر بیان کرنا، یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ ہم نے اذکار کو بہت ہی لائٹ لے لیا۔ بندہ مومن کے لیے ذکر جو ہے نا، یہ تو یعنی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، اسی لیے کہا کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی۔ تو یہ تو انسان کی روح کی بالیدگی ہے، انسان کی روح کا جو ہے نا کا کھانا ہے، اس کو تقویت ملتی ہی اللہ کے ذکر سے ہے۔ اور جو بندہ ذکر کرنے والا ہے، اگر کسی دن اس کے کچھ اذکار چھوٹ جائیں، آپ یقین کریں جب تک وہ اذکار کر نہ لے اس کے اندر ایک تشنگی، ایک کمی، ایک خالی پن موجود رہتا ہے کہ یار میں اذکار نہیں کر سکا۔ اس لیے اپنی یہ عادت اپنائیں۔ اور میں اکثر ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں، اذکار کرنے کا یا اپنے آپ کو زیادہ ذکر پر لگانے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے بات ہوئی کہ صبح اور شام کے اذکار اس کو روٹین بنا لیں، وہ تو چھوڑنا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، مسنون جو اذکار ہیں، 5 سے 7 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں، آپ وہ اذکار کرنا اپنی روٹین بنا لیں۔ اس کے بعد آپ یہ شروع کر دیں، ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر کام کرنے کے بعد والا کہ جو مسنون اذکار ہیں وہ کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں آپ کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو ذکر ہے، گھر میں داخل ہونے لگے ہیں تو دعا ہے،
باہر نکلنے لگے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے باہر کھانا شروع کرنے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے باہر آنے کی، بازار جانے کی، ہر جگہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی ہے۔ تو ہمارا پورا دن جو ہے نا وہ اذکار کے ساتھ گزر سکتا ہے اگر ہم اس کو روٹین بنا لیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی بات نہیں بھی ہو سکی، اینڈ پر کفارہ مجلس کی دعا پڑھے تو ساری کی ساری مجلس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور ذکر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس پر پختہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روز مرہ کی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ کلمات کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں۔ عام طور پہ ہم کچھ لفظ زیادہ بول ہی رہے ہوتے ہیں نا، کچھ عرصہ عادت بنا کر دیکھیں، پھر وہ خود بخود زبان پر چڑھ جائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے بھائی، ہم آگے سے کہتے ہیں او فٹ، بہترین، زبردست، یہ وہ سب کہتے ہیں نا، کوئی کسی نے کوئی نہ کوئی جملہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیں الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ زبان پر پختہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے یار آؤ گے، آپ آگے سے کہتے ہیں کیوں نہیں یار، پکا، پتھر پہ لکیر، اس کے بجائے اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں انشاءاللہ، تو کیا ہوگا؟ آ جائے گا نا زبان پر۔ کسی چیز کو دیکھ کر بہت پسند آتی ہے، واو کہنے کے بجائے اگر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کی عادت ڈال دیں تو یہ زبان پر آ جائے گی نا۔ اور اگر کسی چیز پر تعجب کے ساتھ ساتھ غصہ آتا ہے یا پسند نہیں آتی تو لا حول ولا قوت الا باللہ یا لا الہ الا اللہ یہ کہیں، یہ عادت بنا لینا۔ عربوں کے ہاں یہ عادت بہت ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھانا شروع کرتے ہیں اور یہ تکیہ کلام بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ پورا دن میں اللہ کا یہ ذکر زبان پر آتا رہتا ہے، اس لیے اس کے بڑے فوائد۔ تو آیت الکرسی ایک بہت بڑا ذکر ہے، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اب آئیے اس کا سیکھتے ہیں کہ کیوں یہ بڑا ذکر ہے، اس کی کوئی فضیلت؟ ساری آیات میں سب سے عظیم آیت ایسے ہی تو نہیں بنی۔ تو اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یہ شروع ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے نا، اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ باقی اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں یا جو اللہ نے بتائے ہیں صفاتی نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، اور کچھ اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، کچھ اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ لگے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں غیب میں رکھے ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور اللہ کی کلمات اور اسماء بھی لامحدود ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس لیے ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، تو یہ قلم لکھ کر گھس کر ختم ہو جائیں، اور ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور ان جیسے اور آتے رہیں تو ختم ہوتے رہیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات اتنی عظمت والی، اس لیے لیکن ان ساری صفات کے مقابل اللہ کا ایک ذاتی نام، صفاتی ناموں سے ہٹ کر ذاتی نام، اور وہ لفظ ہے اللہ۔ اور یہ ایک ایسا اللہ رب العزت نے کمال کا لفظ عطا فرمایا ہے جو اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس لفظ کی جمع بھی نہیں، تثنیہ بھی نہیں۔ باقی ساری صفات کی جمع ہو سکتی ہے، لیکن لفظ اللہ جو ہے اس کی کوئی جمع نہیں، لغت میں اس کی کوئی جمع نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح اللہ رب العزت کا یہ جو نام ذاتی نام ہے، یہ بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کی ذات۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ الالہ ہے، اور اس کے جو ہے نا لغتاً اس کو جمع کر دیا، الالہ بمعنی حقیقی معبود۔ تو اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے اس کے اندر ہی یہ معنی شامل ہے کہ اللہ رب العزت حقیقی معبود، تو اس لیے اس کا نام اللہ ہے۔ گاڈز ہو سکتے ہیں، خداؤں کے اندر جو ہے نا وہ ان کی جمع ہو سکتی ہے، اور کوئی گاڈ اور کوئی خدا یا کوئی اور لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ویسا تعارف نہیں کرواتا جو لفظ اللہ کا تعارف کرواتا۔ اس لیے بہتر طریقہ کار یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، جائز تو ہے کہ آپ انگریزی لکھ رہے ہیں تو گاڈ لکھ دیں، آپ فارسی یا اردو لکھ رہے ہیں تو خدا لکھ دیں، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ ہی لکھے، کہ جو معنی اللہ دیتا ہے، کہ لفظ اللہ دیتا ہے نا، وہ کوئی اور لفظ نہیں دے سکتا، کوئی اور ترجمہ نہیں دے سکتا۔ اب اس کا تعارف کروانے کے بعد ایک دعویٰ ہے جو پیش کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے۔
یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف مراجعت کر رہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ جو لا الہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو پورشن علماء کہتے ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے۔ نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ نفی کون سا ہے؟ لا الہ، اور اس بات کیا ہے؟ الا اللہ یا الا ہو، یہاں پہ ہو اللہ کی طرف رجوع کر رہا۔ تو یہ جو نفی اور اس بات ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری۔ پہلے آپ نے الوہیت کا جو مقام ہے نا، اس کی مطلقاً نفی کر دی۔ معبود ہونے کا جو مرتبہ ہے، لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں یہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں دیتا، یہ انکار لازمی ہے۔ اور پھر اس بات ہے، اگر یہ انکار نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس بات ہے کہ اللہ معبود ہے لیکن انکار نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس قسم کا اس بات تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات کون سی، تو البتہ یہ ضرور بضرور یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کی ذات یا اللہ رب العزت کے وجود کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو مقام الوہیت ہے، اللہ کے معبود ہونے کا جو مقام ہے، اس میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ توحید کی بنیاد پہلے نفی پہ رکھی ہے، پھر اس بات پہ رکھی کہ پہلے اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، پھر اس بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر، حقانیت کے طور پر، آگے اس آیت کے اندر 11 دلائل دیے گئے یا 11 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ دعویٰ کیوں کر سچا ہے اور کیسے ہم اس دعوے کو پروف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ الحی، الحی جو حقیقی معنوں میں زندہ ہے۔ حیٌ زندہ کو کہتے ہیں۔ الف لام کا جب اس میں اضافہ ہو گیا تو ہر وہ صفت جو عام طور پر مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، جب اس کے الف لام کی اضافت کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو اس میں خاص معنی داخل ہو جاتا ہے، ایک اسپیشل میننگ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، تو زندہ تو ہے نا، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ نے اس زندگی کے متعلق بتایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا والذی خلق ثم احیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ تو بعض الفاظ اپنے یعنی لفظ کے اندر یا اپنی بعض معانی کے اندر جو ہے نا متشابہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو صفات اللہ نے انسان کو دی ہیں وہ صفات، وہ لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی استعمال کی، لیکن جیسے ہی وہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یکسر مختلف ہوتا ہے جب وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے یعنی بنیادی اصول ہے، اس اصول کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ بہت سارے گمراہ فرقے اس وجہ سے آ کر گمراہ ہو گئے، انہوں نے اللہ رب العزت کی بعض صفات کا اس بات پر انکار کر دیا کہ یہ تو پھر مخلوق سے مشابہت ہو گئی، اور مخلوق سے مشابہت ہونے کی وجہ سے ہم یہ صفت مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے اندر ہے۔ تو اگر یہ مشابہت کی وجہ سے اگر آپ اللہ کی صفات کا انکار کرنے لگے تو بنیادی صفت اللہ کی زندگی کی، حی ہونے کی جو صفت ہے، وہی خراب ہو جاتی ہے، اس پر ہی ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اصول یہ ہے کہ مشابہت کی وجہ سے آپ کو صفت کا انکار کرنا پڑے گا، تو مشابہت کی وجہ سے صفت کا انکار نہیں ہوتا۔ اصل اصول کیا ہے؟ مشابہت ہے ہی نہیں۔ لفظی مشابہت ہو سکتی ہے، حقیقی مشابہت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنی جنت جو اللہ کی ایک مخلوق ہے
اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وہاں پر جو کچھ دیا جائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دنیا میں جو اللہ نے دیا تھا اس سے مشابہت والی وہاں چیز دی جائے گی۔ دنیا میں جو زندگی دی تھی، جنت کے اندر جو زندگی ہوگی وہ صرف کہنے کو دنیا سے مشابہت رکھتی ہے، وگرنہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں جو پھل فروٹ اللہ رب العزت نے دیا ہے، ان میں سے جن فروٹوں کا ذکر جنت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ثمرات عطا فرمانے ہیں، جو پھل کے طور پر، جو رزق کے طور پر پھل عطا فرمانے، مثلا رمان کا ذکر ہوا، انار کا ذکر ہوا، تو یہ دنیاوی انار اور آخرت کے انار کے درمیان مماثلت کوئی نہیں ہے۔ آخرت کا انار، جنت کا انار دنیاوی انار سے یکسر مختلف ہے، صرف ایک مشابہت ہے۔ تو جب دنیا کی چیزوں کی اور جنت کی جو اللہ کی ایک مخلوق ہے مشابہت صرف لفظی ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، تو انسان کے اندر جو صفات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا معنی اور مفہوم اور اللہ رب العزت کی صفات کا معنی اور مفہوم آپس میں کوئی مشابہت نہیں رکھتا، صرف لفظی مشابہت، وگرنہ ان کی حقیقت بالکل یکسر مختلف۔ اس لیے جب اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات الحی ہے، تو اس الف لام کی اضافت کے ساتھ جب اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے بیان ہوتی ہے، کسی اور کے لیے بیان نہیں ہوتی۔ الرزاق صرف اللہ کی ذات ہے، الفتاح صرف اللہ کی ذات ہے، القیوم صرف اللہ کی ذات ہے، الحی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں مخلوق میں کوئی رزاق ہو سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے کسی کے رزق کا، مخلوق میں کوئی کسی کے لیے کوئی رستہ کھولنے والا فتاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب ہم یہ الف لام کا جو معرفہ والا ہے اس کو ہٹا کر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مخلوق کی صفت مراد ہوتی ہے، لیکن اس الف لام کی اضافت کے ساتھ جب ذکر ہوتا ہے تو وہ خالص اللہ رب العزت کی صفت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارا اصول کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال بھی موجود نہیں، کوئی مثال بھی اللہ رب العزت کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات خود مثال دی ہے، وہ بھی بات ہمارے ذہن میں واضح کرنے کے لیے، وگرنہ وہ مثال حقیقت میں اللہ رب العزت کا تعارف نہیں بیان کر سکتی، اس لیے کہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، ہمارا ایکسپوئر چھوٹا ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک ہوتا ہے تو اس کو اپنے اس دائرے سے زیادہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ آ کر جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی انسانی عقل میں اگر یہ بات نہیں فٹ ہوتی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سوال کوئی بچہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ کی وہ سٹیج نہیں آئی کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکو۔ آپ ایک بچہ ہے، وہ گریڈ 1 کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کہیں سے لفظ سیکھ لیتا ہے کہ جی جو ہے نا یہ تھیورمز بھی کچھ ہوتے ہیں، اور آ کر اپنے والد سے کہتا ہے کہ بابا یہ تھیورمز کیا ہوتے ہیں۔ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتا ہے، وہ آگے سے کیا کہے، وہ کہے جی نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، تھیورمز ہوتے ہی کچھ نہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی ابھی آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ آپ اس چیز کو گریسپ کر سکیں۔ وقت گزرے گا، آپ بہت سارا کچھ اور سیکھیں گے، پڑھیں گے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ہوتا ہے اور واقعتاً ہوتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ لیکن ہمارے ہاں انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی عقل کل سمجھتا ہے کہ ذرا سی بات اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، جبکہ اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کا انسان ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ کون کر سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی اللہ رب العزت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ادراک کا معنی ہوتا ہے احاطۃ الشیء باکملہ، کسی چیز کا تمام ڈائمنشن سے پورا احاطہ کر لینا۔ اللہ کی معرفت تو حاصل ہو سکتی ہے، ادراک نہیں حاصل ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے متعلق ہمیں وہ معلومات جو اللہ نے خود بتائی ہیں، اپنا ایک تعارف، وہ تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے، لیکن ہم کہیں اس تعارف کے بعد اللہ رب العزت کی کو ہر طرح سے ہم نے جان لیا ہے، مکمل اللہ رب العزت کا ادراک ہمیں ہو گیا ہے، وہاں پر ہم کمزور ہیں، وہاں ہماری صلاحیت ہی نہیں اتنی کہ ہم اللہ رب العزت کو اس طرح سے ادراک کر سکیں۔ جیسے آج ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی زندگی اور دنیا کی کوئی چیز اللہ رب العزت کے نور کو جھیل نہیں سکتی، لیکن جنت میں دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت وہاں پر ایسی بصارت کے اندر ایسا نور عطا فرمائے گا اور ایسی نظر عطا فرمائے گا جو اللہ رب العزت کے عظیم چہرے کے اوپر نظر ٹکا سکے، تو وہ اللہ رب العزت وہاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کی صفات کے متعلق یہ ہمیشہ جاننا ہے کہ جب بھی جس صفت کی بات ہوگی اس صفت میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اس کا جتنا تعارف ہمیں کروایا ہم نے من وعن اتنا ہی ماننا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے، نہ اضافہ کرنا ہے، نہ اس کو
تروڑ مروڑ کے کوئی تعویل کرنی ہے، جتنا اللہ نے بتایا اس کے حساب سے ہم نے ماننا ہے۔ تو الحی، اللہ کی ذات کون ہے؟ جو زندہ ہے۔ اب کیسے زندہ ہے؟ باقی کل کائنات، ہر چیز، سب کی زندگی اللہ کی عطا کردہ زندگی۔ اللہ ہے جو اس کو عدم سے وجود میں لائے۔ آسمان کو، زمین کو، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، نباتات کو، حشرات کو، جس کا آپ نام لے سکتے ہیں، ان سب کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ ایک وقت تھا صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے وقت کو پیدا کیا ہے، جیسے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے ویسے ہی ہمیشہ سے ہیں۔ تو الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ، اور جس کی زندگی کسی کا مرہون منت نہیں۔ باقی کل کائنات اس کی زندگی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی نے زندگی نہیں دی، وہ حقیقی معنوں میں خود زندہ ہے۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں، الحی کے اندر یہ بات اب شامل ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو یہاں پر ہے سب فانی ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، اور قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اور احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، بڑا زلزلہ آئے گا اور یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ آخر میں ملک الموت سے جب اللہ رپورٹ لیں گے کہ ہاں بھائی کون زندہ ہے، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے جو جو حکم دیا تھا سب مر گئے، کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے آپ کا یہ عبد، یہ بندہ جس کو آپ نے باقی رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے مر جاؤ، اور وہ بھی مر جائے گی، اور کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، اللہ سب کو مٹا دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ پھر فرمائیں گے لمن الحکم اليوم، آج کس کا حکم چلتا ہے؟ این الجبارون این القہارون، کہاں ہیں بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے قاہر جو سمجھتے تھے کہ ہم ہیں تو دنیا چلتی ہے، ہم ہیں اور ہمارے اوپر کوئی نہیں موجود؟ آج کوئی بھی موجود نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے فرمایا خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج حکم اور بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے اور جو بڑا قہار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جب چاہیں گے اپنی مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اور زمین ایک یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، اس کے اندر اونچائیاں نیچائیاں نہیں ہوں گی، ایک چٹیل میدان ہوگا، اور جو جہاں دفن ہوا تھا، جس کا ڈی این اے جہاں پہنچا تھا، وہاں سے اللہ رب العزت حکم دیں گے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی قبر سے نکل کے میدان حشر کی طرف جانا شروع ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات الحی ہے، جس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جو اب بھی موجود ہے اور جس نے ہمیشہ موجود رہنا ہے، وہ سب کو ختم کر دے گا، اس کو ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو الحی کو اس معنی کے ساتھ آئندہ آپ نے ادا کرنا ہے کہ جب آپ کہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ جو الحی ہے نا، یہ آپ کے اندر یہ ساری وسعت پیدا کر دے۔ یہ ایک جملہ آپ کو اللہ رب العزت کی یہ ساری صفت آپ کے سامنے نکھار کر رکھ دے کہ میں اس رب کا نام لے رہا ہوں جو ہمیشہ سے ہے، جس کی عطا کردہ زندگی سے ساری مخلوقات زندہ ہیں، جس کی زندگی کسی اور کے مرہون منت نہیں ہے، اور اس سب نے ختم ہو جانا ہے، اس نے ہمیشہ باقی رہنا۔ الحی۔ اور پھر القیوم۔ القیوم، قیوم کہتے ہیں جو قائم بھی ہو اور قائم رکھے ہوئے بھی ہو، قائم بھی ہو اور قائم رکھے ہوئے بھی ہو۔ تو الحی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب قائم ہونا کیا ہوتا ہے؟
قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں آج ایک سٹیج پر ہوں، اس بات کا دھڑکا تو سارا ٹائم لگا رہتا ہے نا، اس سٹیج پر نہیں رہوں گا، اس منصب پر ہوں، اس منصب پر نہیں رہوں گا، عمر کی جس سٹیج پر ہوں جو مرضی کر لوں اس سٹیج پر رکا نہیں رہوں گا، یا فوت ہو جاؤں گا یا بوڑھا ہو جاؤں گا، صلاحیتیں سلب ہونی ہیں۔ تو جو بھی کل کائنات کے اندر موجود ہے ہر عروج کو ایک زوال ہے، جس عروج کو زوال نہیں وہ الحی کے عروج کو، جو اللہ ہے کہ جس کی ذات کو کوئی زوال نہیں، وہ قائم ہے، القیوم ہے، اس کو اپنے قائم رہنے میں کوئی مشکل نہیں، اور اس کے قائم رہنے میں کوئی جو ہے نا اس کے لیے چیلنجر نہیں، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں کہ جی میں اللہ رب العزت کے القیوم ہونے کے سٹیٹس کو ختم کر دوں گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے مقابل آ سکے اور اللہ کو اس سے کوئی خوف اور ڈر ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ صمد کون ہوتا ہے؟ جو بے پرواہ ہوتا ہے۔ بے پرواہ کون ہوتا ہے؟ جس کو کسی سے خوف اور خطرہ نہیں ہوتا، جس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے مقابل کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ دنیا کے اندر طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی کسی نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ میری یہ طاقت کہیں نہ کہیں جو ہے نا ضائع ہو جائے گی، کوئی آ جائے گا اور مجھے ستیہ ناش پھیر دے گا۔ فرعون کو اس کے جوتشیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ تیری حکومت ختم کرے گا، اس نے لڑکے ہی ذبح کروانے شروع کر دیے اس ڈر میں۔ تو جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے اتنا ہی ڈرپوک بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہے جو القیوم ہے، اور قیوم کے اندر دوسرا معنی قائم رکھے ہوئے بھی ہے۔ اس نے جو نظام بنایا ہے اس سارے نظام کو قائم رکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو قائم رکھنے پر قادر ہے، اسی لیے یہ آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ایک پروجیکٹ بنا لیا، تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، تو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ فلاں پروجیکٹ جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ ہمارے بساط سے باہر جا رہا ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور عظیم الشان مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب کو پیدا کرنے پر، ان سب کو قائم کرنے پر، ان کا نظام بنانے پر، ان کا نظام چلانے پر اللہ رب العزت قیوم ہیں۔ ان سارے نظاموں کو اللہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم یہ آسمان دیکھتے ہو اپنی سامنے، بغیر عمد ترونہا، اتنی بڑی چھت جو بغیر کسی ستون کے تنی ہوئی کھڑی ہے۔ ہمیں 100 فٹ کا تمبو تارنا پڑ جائے مصیبت کھڑی ہو جاتی، اس کے نیچے 4 جگہ بانس دینے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر قائم رہتا ہے، اور کنکریٹ کی چھت بنانی پڑ جائے تو اس کے لیے تو مصیبت ہی کھڑی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کہیں کوئی پلر نہیں لگایا ہوا، اور کہیں اس کے اندر جھول بھی نہیں ہے کہ کسی دن کہیں سے لفٹ جائے کسی دن کہیں سے لفٹ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے یہ نظام بنایا تو اس کو قائم بھی رکھا ہوا۔ سورج اور چاند ہے، ہم کتنی بڑی جو ہے نا کائنات کا ایک اتنا باریک ذرہ ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، نظر بھی نہیں آتے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کا حکم ہمارے اوپر ایسے نافذ ہوتا ہے کہ کل مخلوقات اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب مسخر کر دیا ہے۔ تو سورج کی مجال نہیں اللہ کے حکم سے انکار کر سکے، چاند کی مجال نہیں اللہ کے حکم سے انکار کر سکے، زمین کی مجال نہیں ہے کہ وہ گھومنے سے انکار کر دے، کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سرتابی کر سکے۔ کیوں؟ اللہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جو ہے نا اللہ کو پتہ نہیں چلتا، یہ جو آسمانوں میں تمہیں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں نا، اللہ ہی ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، یہ بھی ہوا میں اللہ کے حکم سے ہی اڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو بڑی بڑی کشتیاں جن کے اوپر تم سامان لاد کر سمندروں کے اوپر ان کو چلا دیتے ہو، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تھوڑا سا ایک اینگل دیکھ کر چپٹا کر کے تم لوہے کو اس کے اوپر رکھتے ہو اور ٹنوں وزن اس کے اوپر، کھربوں ٹن وزن اس کے اوپر رکھ دیتے ہو اور وہ ڈوبتا نہیں۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی، اس لیے اس کائنات کا کل نظام قائم رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں باقی صفات چھوڑ دیں،
جس کو لفظ اللہ کی سمجھ آ جائے اور الحی کی سمجھ آ جائے اور القیوم کی سمجھ آ جائے، اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ وہ ان دو لفظوں کو سمجھ لے اور اس کا حق ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور یہ دو جو صفات ہیں نا، یہ اتنی عظیم صفات ہیں، اللہ کے رسول نے بہت مرتبہ صحابہ کو دیکھا، ان میں سے کچھ ایسے، ایک صحابی نے کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم میں آپ کی رحمت سے آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس اسم اعظم سے دعا مانگی ہے، جب بندہ یہ کہہ دیتا نا اللہ اس کی بات رد ہی نہیں کرتا۔ یہ دو صفتیں صرف اللہ کی صفات میں سے، یہ دو صفات الحی القیوم، یہ جس کو سمجھ آ جائیں وہ پریشان ہو سکتا ہے کہ میرا فلاں نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، دنیا کدھر جا رہی ہے جی، کووڈ آ گیا، یہ ہو گیا، سب بند ہو گیا، پتہ نہیں میرے رزق کیسے آئے گا، ساری دنیا بند ہوگی، اللہ نے سب کو کھلا پلا کے دکھایا، تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ رب العزت پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ کھولتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ بند کرتا ہے تو بند ہو جاتا ہے، کسی کے کھولنے کسی کے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا ما یفتح اللہ للناس فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، جو چیز اللہ اپنے لوگوں کے لیے کھول دے اس کو بند کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ روک دے، جس کو بند کر دے، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں آئے۔ اللہ رب العزت کی ان دو صفات پر کامل یقین رکھیے، کامل یقین رکھیے، اور ان دو صفات کی وجہ سے ہر مسئلے میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سوچ پیدا کیجیے۔ کوئی بات ہو جائے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، پہلا خیال مجھے ہونا چاہیے حی القیوم موجود ہے نا، حی القیوم موجود ہے، الحی القیوم جب موجود ہے تو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ اس لیے اگر ہم یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ان صفات کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کو اسی محبت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنا شروع کریں نا اپنی زندگی میں، تو پھر اس کے رنگ دیکھیں۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ہمارے اذکار میں روح نہیں ہے، لفظ ہیں، روح نہیں ہے۔ لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، لفظوں کا اپنا ایک فائدہ ہے، ثواب ملے گا، سارا کچھ ہو، لیکن اس کی جو جملہ فوائد ہیں نا، وہ اس وقت اجاگر ہوتے ہیں جب بندہ اس کی گہرائی میں اتر کر ان صفات کے معنی اور مفاہیم پر غور کر کے پھر اس کو اپنے دل کے اندر رچا اور بسا کرنا، پھر اپنی اندر سے جسے نا اپنے انگ انگ سے، اپنے جو ہے نا دل کی گہرائیوں سے اس کو باہر نکالتا ہے نا، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر جب اللہ رب العزت کے سامنے کہتا ہے یا اللہ آپ ہی ہیں جو حی ہیں، آپ ہی ہیں جو القیوم ہیں، اور اتنی عظیم ذات، میرا یہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کل کائنات کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے مسئلہ نہیں ہے، تو میری ذات اور میرے مسئلے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ میں اتنی بڑی ذات کے سامنے جس نے اپنا دروازہ میرے لیے کھول رکھا ہے، جب کبھی میں اس کو پکارتا ہوں مجھے کہتا ہاں میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، سمیع بصیر ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، تمہارے سارے فیصلے میری طرف سے آتے ہیں، میں تیرے دربار میں آ کر بھی مایوس رہ جاؤں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ تیرے سے دعا مانگ کر تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں۔ اس لیے کہ تو حی القیوم، بندہ ان اسماء کا ذکر کر کر کے اللہ کے سامنے مانگ کر تو دیکھے، اور پھر دیکھے اللہ رب العزت اپنے ان اسماء اور صفات کی لاج کیسے رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، ان کو ذکر کر کے اللہ سے دعا تو مانگو۔ یہ تب ہوگا نا جب بندہ ان کو سیکھے گا، سمجھے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کی طرف آئیے کہ اللہ رب العزت کے تعارف میں اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو اسماء ہیں، ان کا تعارف حاصل کرنا، ان کو سیکھنا، ان کے معنی پر غور کرنا، کون سی صفت کس چیز کا اظہار ہے، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ کے اسماء الحسنہ جو ہے نا، ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور ان کا ورد کرنے سے، ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے سے انسان کو کیا کیا خیر ملتی ہے۔ ہر اور ظاہر بات ہے علماء کے اپنے تجربے بھی ہیں، اس میں انہوں نے وہ بھی ذکر کیے۔ تو یہ الحی القیوم جو ہے نا، یہ بہت قیمتی دو بڑی صفات ہے اللہ رب العزت کی،
ان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی شروع کریں. اپنی دعاؤں میں یہ دعا جو مسنون دعا، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو اپنی دعا کے شروع میں حصہ بنائیں اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کریں. انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا. آیت الکرسی کی جو اگلی صفات اللہ نے بیان کی ہیں اس میں ان پر انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب